شہر کی تاریک گلیوں میں ایک نقاب پوش شخص کا خوف ہر دل میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ ایک سایہ بن چکا تھا جو رات کے اندھیرے میں نکلتا، چپکے سے شکار ڈھونڈتا اور کسی معصوم لڑکی کی زندگی کو تاریکی میں دھکیل کر غائب ہو جاتا۔ لوگ اسے رات کا شیطان کہتے تھے، لیکن کوئی اس کا چہرہ نہ جانتا تھا، نہ شناخت۔ یہ شخص جو دن کی روشنی میں ایک عام سا انسان نظر آتا تھا، رات کے اندھیرے میں بھیڑیا بن جاتا۔ اس کا اصل نام ریاض تھا، بظاہر ایک شریف، ذمہ دار اور نرم گو انسان، لیکن اس کی روح میں ایک بھیانک اندھیرا چھپا تھا۔ وہ اپنے گھر میں ایک باپ، شوہر اور معاشرے کا باعزت فرد تھا، لیکن اس کے دل میں جنون اور ہوس کا زہر پھیل چکا تھا۔ ریاض کا خیال تھا کہ نقاب اس کی شناخت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اسے ایک ایسی گھڑی دکھائے گی جو اس کی رگ رگ ہلا دے گی۔ ریاض کی زندگی میں کوئی محرومی نہ تھی۔ ایک اچھی نوکری، پیار کرنے والی بیوی اور ایک بیٹی نورین جو اس کی جان تھی۔ نورین ذہین، خوبصورت اور باوقار لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنے والد کی عزت کو مقدم رکھا، لیکن ریاض کی اندرونی درندگی ایک اور ہی دنیا کا حصہ تھی جہاں اس کی بیٹی کا مقام نہ تھا۔ وہ لڑکیوں کو نشانہ بناتا، کچھ کو بلیک میل کرتا، کچھ کی ویڈیوز بناتا اور پھر اپنی تسکین کے بعد انہیں دھمکیاں دے کر غائب ہو جاتا۔ کئی لڑکیوں نے خود کشی کر لی، کئی نفسیاتی مریض بن گئی، مگر ریاض کو کوئی پچھتاوا نہ ہوا۔ ایک رات رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، شہر کی فضا میں روحانیت کا احساس تھا، لیکن ریاض اپنے بد کردار ارادوں کے ساتھ ایک اور شکار کی تلاش میں نکلا۔ اس رات وہ زیادہ پرجوش تھا۔ ایک نئی لڑکی پر نظر پڑی جو سفید عبایا پہنے ہوئے ایک سنسان سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی۔ ریاض نے موٹر سائیکل آہستہ کی، جیب سے چاقو نکالا اور اس کے پیچھے جا پہنچا۔ رک جاؤ ورنہ، اس نے دھمکی دی۔ لڑکی ڈر کے مارے پیچھے مڑی، ایک لمحہ ٹھہرا، وہ آواز سن کر جیسے جم سی گئی اور ریاض کا دل پہلی بار لرز گیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوف کم اور حیرت زیادہ تھی۔ ابو، وہ آواز، وہ لہجہ، ریاض کا دل بیٹھنے لگا۔ نورین، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ نقاب نیچے کھسک چکا تھا۔ نورین نے اپنے باپ کو پہچان لیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ریاض کا جسم کانپنے لگا۔ وہ چاقو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے دنیا نے تھپڑ مارا ہو۔ یہ تم ہو ابو، جو لوگ کہتے تھے رات کو شیطان نکلتا ہے، وہ تم ہو؟ نورین کی آواز میں زخم چھپے تھے۔ ریاض کی زبان بند تھی۔ اس کی بیٹی جس کی عزت کا وہ محافظ تھا، آج اس کے سامنے اس کے مکروہ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ نورین نے پولیس کو اطلاع دی، ریاض کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی شخص ہے جسے وہ عزت دیتے تھے۔ عدالت میں جب نورین گواہی دینے آئی تو جج بھی حیران تھا۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرتے اگر کوئی اور ایسا کرتا؟ ریاض خاموش رہا، صرف ایک جملہ کہا، میں مرنے سے پہلے 1000 بار مر چکا ہوں۔ میری سزا میرے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں نفرت نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مجرم کی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو نقاب کی آڑ میں ظلم کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر نقاب ایک دن اترتا ہے، ہر ظلم کا حساب ہوتا ہے۔ ریاض کی زندگی ایک نشان عبرت بن گئی۔ نورین نے اپنی زندگی وقف کر دی ان لڑکیوں کے لیے جو درندوں کا شکار بنے، اور معاشرے کو ایک نیا سبق دیا۔ نقاب اگر چھپاتا ہے تو بے نقاب بھی کرتا ہے۔ انصاف دیر سے صحیح، مگر آتا ضرور ہے۔